أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ہر روز کی طرح آج بھی کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ سحر کی خوبصورت نشریات احترام رمضان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. آج 15 رمضان المبارک کی سحر ہے اور یعنی نصف رمضان آج ہو چکا ہے. عشرہ مغفرت کی یہ مبارک ساعتیں ہیں. یقیناً اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے اور عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا. آج 15 رمضان کی سحر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور اس اعتبار سے ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے. لیکن آج کا جو دن ہے 15 رمضان المبارک کا جو دن ہے وہ بالخصوص منسوب ہے. آج کا جو دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے اور اس حوالے سے بھی آج کا دن رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے. ہم انشاءاللہ اس دن میں یہ برکات سمیٹنے کا موقع پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیا ہے. وہ کائنات کی ہستی ہیں کہ جنہیں حسین نے بھی اپنا امام کہا ہے اور یہ عظیم دن آج ہم سب کے حصے میں آیا ہے. چند کلمات کہنے کا موقع، چند الفاظ کا موقع ہم سب کو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ. آج کا مکمل پروگرام جو ہے وہ ہم امام کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کریں گے. اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے ہر روز کی طرح اور آج یہ سعادت حاصل کی ہے محترم قاری محمد انوار المصطفیٰ صاحب نے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے ہماری آج کی نشریات کا آپ نے باقاعدہ آغاز کیا ہے. اس کے ساتھ ہی علماء میں ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. ہماری نشریات کا مکمل حصہ ہیں آپ ماشاءاللہ. مختلف موضوعات پر بھی ہماری آپ سے گفتگو رہتی ہے. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں آج کے موضوع کے حوالے سے بالخصوص انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو یقیناً رہے گی اور دیگر بھی اگر کوئی سوالات ہوئے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں انتہائی حسن طریقے سے آپ گفتگو فرماتے ہیں. تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی اخلاق احمد جلالی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم نعت کے حوالے سے ماشاءاللہ پاکستان میں ایک ایسا ممتاز و محترم ثناخوان اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کا حوالہ ہے، آپ کی پہچان ہے اور کوہ نور ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کی بھی ایک بہت جو ہے وہ پرانی وابستگی ہے. ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ماشاءاللہ. اور ہم آپ سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں آج کے دن میں اسپیشلی اور ابھی بلکہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کا جو دن ہے میں نے بعد میں دیکھا کہ 15 رمضان کا دن ہے. تو یہ جو پاکیزہ ہستی کا دن ہے وہ ہم سب کے حصے میں آیا ہے. آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں. اپنے انداز میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں جی ماشاءاللہ. صغیر احمد بخشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. صغیر بھائی کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور سلام عقیدت آپ کو بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ خیر. آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے ماشاءاللہ.
اور مصروفیات میں سے یقیناً آپ نے وقت نکالا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم تلاوت کے بعد جو ہے وہ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں اور گفتگو کا بھی آغاز کیا جاتا ہے، لیکن میں آج چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے وہ تلاوت کے بعد ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہم امام پاک کی گفتگو باقاعدہ طور پر اپنے علماء سے انشاءاللہ اس کا جو ہے حصہ پیش کیا جائے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل
گئے ہیں کوچے بسا دیے جیتے رہیں آپ صغیر بھائی. بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ. اور یہ چند اشعار جو آپ نے پیش کی ہیں برکات سمیٹنے کے لیے ہم نے چاہا کہ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام کے بعد سرکار دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب قبلہ اخلاق احمد جلالی صاحب سے میں گزارش کروں گا، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول اور جنت کے سرداروں کا یہ ذکر ہے. آج کا جو دن ہے ان سے منسوب ہے امام پاک سے، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز آپ جو ہے وہ مقام سے آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ آگے بڑھیں گے. یقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد شکر گزار ہوں محترم جناب ابو بکر سلطانی صاحب آپ کا اور آپ کے جملہ رفقا کا، جن کی محبت اور تعاون سے مجھے یہاں پر آپ کا شکر. نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی نشستیں آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف جمیلہ حمیدہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. یہ تو صرف اپنے جذبات کو تقویت دینے کے لیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی اور سلامتی کا سہارا پورا کرنے کے لیے ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے جو آپ کو کمالات دیے ہیں ان کمالات کا یقیناً کسی انسان کے بس میں قوت نہیں کہ وہ بیان کر سکے. آپ کی جس نسبت کو بھی دیکھیں وہ نسبت ہمیں وراء الورا نظر آتی ہے. آپ کی جتنی نسبتیں ہیں اللہ نے وہ آپ کو بہت اعلیٰ عطا فرمائی ہیں. بے شک. آپ کے والدین کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی حضرت مولا المسلمین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں. گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم خاتون جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، سیدہ نساء العالمین کہا جاتا ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کے مقام کو بالکل واضح کر رہی ہے نسبتیں. اگر ہم ذخیرہ احادیث کو نہ بھی پڑھیں، اگر قرآنی آیات کی تفسیر میں ہم نہ بھی معتزن ہوں، کیا بات تو ہے. یہ صرف نسبتیں ہی مقام حسن کو بیان بات کرنے ارے کے واہ لیے واہ کافی واہ ہے واہ واہ. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بات ہے کیا بات. اللہ کریم نے جو باپ عطا فرمایا ہائے ہائے. وہ کتنی عظیم شانوں کا حامل ہے اللہ کہ جس طرح محدثین نے واضح کیا کہ سب سے زیادہ روایات صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور کی ارشاد ہوئی ہیں. اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر گہرا تعلق ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم خاتون جنت کے گھر میں ولادت پا کر کتنا مقام و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں. اور پھر آپ جس کے بھائی ہیں، جس کے بڑے لیڈر ہیں، وہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کیا مقام وجہ تخلیق کائنات سرکار کی ذات ہے. زمین و آسمان، زمین و آسمان میں چمکنے والے چاند ستارے، یہ روشن نظارے، یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنے کے لیے تھا. تو میرے آقا علیہ السلام سے نسبت ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے اندر کسی کو ایسا نانا نہیں ملا جس طرح کے نانا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا رب تعالیٰ نے. اور پھر
بات کو مزید آگے بڑھائیں، جی آپ کی نانی جان ہم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ اور یہ بھی دیکھیں کیسی واہ، واہ، عجیب ہائے ہائے، مماثلت ہے ملکۃ کہ العرب، حضرت سیدہ اللہ خاتون اکبر، جنت کا وصال بھی واہ، ماہ رمضان میں، ہم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہائے کا ہائے وصال ہائے، بھی رمضان ماہ کریم، رمضان میں، اللہ اور اللہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی ہائے عنہ ہائے کی ہائے، ولادت باسعادت اللہ ماہ اللہ رمضان میں۔ اللہ، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہم، آپ کی نانی اماں ہیں، اللہ نانی اللہ، جان ہیں۔ کائنات میں اس طرح کی ماں کسی کو اللہ ملنا تو دور کی بات ہے، اللہ تصورات میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، اس طرح کا ہائے ہائے۔ باپ کسی کو میسر نہیں آ سکا، ہائے ہائے، اس طرح کے نانا، بلکہ کائنات میں یہ واحد ہی نانا ہے جن کی وجہ سے دوسرے ناناؤں کو عزتیں ملی ہیں۔ واہ واہ، واہ، حضرت امام حسن اچھا وہ مجتبی ابھی رضی آپ بات کر رہے تھے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ بھی ایک محبت اور عقیدت کا پہلو ہے، آپ نے یہ دن جو ہے وہ بتائے کہ یہ ان مقدس ہستیوں سے منسوب ہیں، اور پھر ہم اگر بات کریں مولا کائنات کے حوالے سے تو وہ بھی 21 رمضان ہے۔ اچھا اب اس میں ایک محبت کا پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک کا جو دن ہے وہ بھی رمضان کریم میں ہے، یہ بھی ایک محبت اور عقیدت کا پہلو ہے کہ یہ مقدس ہستیوں کے جو دن ہیں یہ منسوب حرمت والے مہینوں میں ہی خاص طور پر سبحان اللہ۔ ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماہ رمضان تو پہلے ہی اپنے اندر اتنی بہت ساری عظمت شان رکھتا ہے، بالکل ایسے، لیکن ان لوگوں کا ماہ رمضان سے جڑ جانا، ہاں اس دنیا سے رخصت ہونا، اللہ اللہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ان کا ماہ رمضان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، اگر رمضان کی حرمت کو ظاہر کیا ہے ہم، تو ان لوگوں نے اپنے کردار سے ظاہر کیا ہے، جس طرح آپ نے واضح کر دیا کہ حضرت مولا المسلمین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ماہ رمضان ہے، اللہ تو اس خانوادے کو، اس گھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے ماہ رمضان سے گہرا تعلق ہے، واہ، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ ساری شانیں عظمت عطا فرمائی ہیں کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے گا، جس انداز سے بھی دیکھا جائے گا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بندہ مومن کو وہیں سے روشنی دیتی کیا نظر بات، آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں بالکل مختصر وقت میں جناب قبلہ اخلاق احمد جلالی صاحب نے مقام جو ہے وہ امام علی مقام کا جو بیان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یقیناً رمضان کریم تو ویسے ہی بہت برکات سمیٹے ہوئے ہے، تو ان دنوں کا آ جانا، یہ جو منسوب نسبتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان دنوں کا صدقہ مالک دو جہاں کی بارگاہ میں اپنے التجائیں، اپنے خواہشات، اپنے تمام سوالات ان مقدس ہستیوں کا واسطہ پیش کرتے ہوئے ہم رب کے حضور جو ہے وہ اپنی تمام التجائیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہوتا ہے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت مقدس اور پاکیزہ موضوع پر اور اس عظیم دن پر امام علی مقام امام کی بارگاہ میں یقیناً آپ بھی اپنے انداز میں جو الفاظ جن کا آپ نے چناؤ کر رکھا ہے، میں چاہوں گا بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر واہ، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑا خوبصورت آج کا موضوع نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یقیناً یہ دونوں جو نواسے ہیں جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت نوید بن کر آئے ہیں۔ واہ، کفار مکہ جب آپ کے بیٹے مکہ کی سرزمین پر بیٹے پیدا ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا، طرح طرح کی گفتگو کرنے لگے کہ صاف ظاہر ہے کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جی جی، اور آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور قاسم، وہ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا اپسیٹ اور پریشان رہتے تھے۔ مدینہ شریف میں حضور جب ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک خوبصورت خواب بھی ہے جو ام ہانی کو آیا، اور اس کی تعبیر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمائی. اور نوید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ ہے نوید کہ محبوب تیرا جو سلسلہ ہے نسب کا یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں اتنا میں تجھے عطا کر دوں گا کہ ان شانئک ھو الابتر. یہ تباہ و برباد جو ہیں یہ تجھے جو باتیں کرنے والے ہیں جو طرح طرح کی گفتگو کرنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. محبوب تیرا جو سلسلہ نسب ہے اس کو میں بڑھا دوں گا. اللہ. اور پھر حضرت ام ہانی کو خواب ملتا ہے کہ ایک روشنی ان کے گھر میں پھیل جاتی ہے. تو حضور سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. اور 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. 15 رمضان المبارک ہے اور 3 ہجری ہے. تو وہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضور کے پاس لے کے آتے ہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ روشنی جو ام ہانی نے آپ نے خواب میں دیکھی ہے امام حسن آپ کی گود میں آئے گا. اللہ. وہ جب گود میں آئے تو پھر واقعی وہ روشنی جو خواب کی تعبیر تھی. اب اس میں دیکھیں کہ 2 بیٹے ہیں. تیسرا بیٹا جو محسن ہے اس کا بھی بعض تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے. 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں تشبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واہ. یعنی سر سے لے کے گردن تک سینے تک امام حسن علیہ السلام ہے اور سینے سے نیچے امام حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے وصال کے بعد کبھی ہم اداس ہو جاتے پریشان ہو جاتے دونوں حضور کے نواسوں کو کھڑا کر کے ارے واہ سبحان اللہ ہم ان کا دیدار کرتے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے حضور کا دیدار ارے کیا. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی اس قدر آپ ظاہری لحاظ نال علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری لحاظ سے بھی تشبیہ مصطفیٰ ہیں اور باطنی لحاظ سے بھی تشبیہ مصطفیٰ ہیں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے ٹکڑا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے جو نواسے ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی جب روحانی طور پر اگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نواسے مجھ سے ہیں. یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے آپ کا جو شجرہ ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ آپ کی بیٹی کی اولاد سے آپ کا چلتا ہے. اور باقی سارے منقطع ہو جائیں گے یہ منقطع نہیں ہوگا. آخری محشر کے دن بھی یہ حسب نسب قائم رہے گا باقی نہیں. تو حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد پھر دیکھیں 3-4 فوری طور پر جو عمل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے. بچے کو وہ گڑتی دی جاتی ہے. اس کے بعد بچے کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور یہ کام جو ہے پھر بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے. بچے کا نام رکھا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر بیسک فوری طور پر یہ عمل جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں. یہ سارے عمل مصطفیٰ نے کیے. اللہ. یعنی غسل ہے آپ نے اپنا لعاب دن امام حسن کی زبان میں دیا امام حسین کی زبان میں بھی دیا. نام پوچھا تو سب نے کہا کہ نام تو آپ نے رکھنا ہے. اللہ اکبر. نام رکھا گیا. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین اس نام ہی اس لیے رکھے گئے حالانکہ بعض جو اپنا شبیر اور شبر کا نام بھی لیتے ہیں نا وہ عبرانی ہیں ان کا اگر معنی لیا جائے تو حسن اور حسین بنتے ہیں. تو حسن اور حسین جو ہیں یہ عربی نام ہیں یہ مصطفیٰ نے رکھے. اور مصطفیٰ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے. وہ تو اللہ کی بارگاہ سے جو بھی ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا تھا آپ وہ عمل کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے یعنی ان کو اپنا لعاب دن بھی ان کی زبان میں دیا. آپ نے ان کی پرورش بھی فرمائی آپ نے تربیت بھی فرمائی. یعنی یہ 7 سال کا جو پیریڈ بنتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا 7-7.5-8 سال کا پیریڈ بنتا ہے حضور کی موجودگی میں. یہ ٹوٹل تربیت جو ہے ان بچوں کی
وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ واہ۔ جیسے آپ نے تربیت مولا کائنات کی تربیت بھی حضور نے فرمائی۔ یہ 5 تن ہم کیوں کہتے ہیں؟ جی 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 5 تن کا نعرہ لگاتے ہیں، اور 5 تن کہتے کیوں ہیں؟ جی جی اگر اس سے ڈیپلی جائیں تو پھر 5 تن بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سب کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ واہ، کیا مولا بات، علی کی کیا بات، تربیت بچپن سے لے کے ولادت سے لے کے مصطفیٰ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ پاک کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، بیٹی ہے۔ واہ، حسن اور حسین کی 7 سال کا پیریڈ جو بنتا ہے حضور کا، واہ، حضور کی موجودگی میں، وہ تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ کیا بات، جب ساری تربیت مصطفیٰ نے کی ہو تو پھر 5 تن نہیں سبحان بنتے ہیں۔ اللہ، پھر کیا ان بات، جیسا کیا نہ بات، کوئی پہلے تھا، واہ واہ، نہ آج ہے، نہ واہ، قیامت تک ان جیسا ہوگا۔ کیا اس کہیں لیے تو حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہاں ہاں ہاں، یہ سبحان اللہ، دنیا کے بھی پھول ہیں، ہاں، یہ جنت کے بھی پھول ہیں۔ جنت کے بھی پھول اور ہیں، واہ، حضور جیسے سیدہ پاک کیا کو بات، سونگا کرتے تھے کیا کہ بات، مجھے جنت کی خوشبو خوشبو آتی ہے، جی ہاں، ایسے حضور ان دونوں شہزادوں سبحان کو بھی اللہ، سونگا کرتے تھے کیا کہ بات، مجھے ان سے بھی جنت کی خوشبو کیا آتی ہے۔ بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اچھا، میں نے جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، اور اللہ کریم ان کو صحت عطا کرے، اور ان کے ساتھ ایک پیار اور محبت کا ایسا رشتہ ہے۔ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر یہ پاکیزہ دن آ جائیں، تو پھر جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں گفتگو کے، وہ ایک بڑے الگ سے میں نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو ان کے صدقے میں صحت عطا کرے۔ جب اور صدقہ ہی یہ ان کا کھاتے بے ہیں شک بے شک، سبحان اللہ، تو جیتے رہیں۔ جذبات تو ہونے، کھا کے بھی انسان نہ ہائے بولے ہائے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ اسے اکبر۔ کھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ارے کیا کیا بات ہے، بات، کیا کیا بات بات، ہے جی، ماشاءاللہ۔ کیا بات۔ جناب اخلاق جلالی صاحب، محترم بھائی صغیر نقشبندی صاحب، اور سبھی یقیناً اپنے اپنے انداز میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنا اپنا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اور یہ بھی بڑا خاص ہوتا ہے کہ جس دن یعنی ذکر ہو رہا ہے، اب جیسے آج ولادت ہے امام پاک کی، تو دن کی بھی بڑی تاثیر اور بڑی برکت ہوتی ہے، تو یہ بھی برکات سمیٹنے کا موقع ہمیں میسر آیا جی۔ حافظ محمد عظیم رضا قادری نے بھی جوائن کیا ہے ہمیں ہر روز کی طرح، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت دستار سجائے ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی چند اشعار آج کی ہماری نشریات میں بسم اللہ کیجیے گا، آغاز فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں، کسی اور سے
کو نسبت نہیں ہے کسی اور سے، مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، میں بے آسرا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں بے آسرا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ حافظ محمد عظیم رضا قادری خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آج کی ہماری نشریات میں، اور ولادت ہے جی امام عالی مقام کی، اور ہم یقیناً اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اور جہاں پر جناب قبلہ سہروردی صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے مفتی اخلاق احمد جلالی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، شبیہ مصطفیٰ جو ہے وہ آپ کو کہا گیا، ماشاءاللہ، یقیناً جس طرح آپ نے پہلے وہ آغاز میں ایک جو ہے وہ دلیل بڑی خوبصورت پیش کی کہ احادیث اور قرآن و سنت ان تمام چیزوں کو بالکل جو ہے وہ سوچ کر سمجھتے ہوئے آپ کا مقام تو ویسے ہی وراء الورا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ امام عالی مقام کی اگر بات کی جائے، امام حسین پاک کی اگر بات کی جائے، تو آپ کو جو شہادت کا مرتبہ ملا، اور پھر ماہ محرم کے حوالے سے عاشورہ کا دن آ جائے تو پورا سال بھی امام سے محبت کا اظہار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہر بندہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم خاص طور پر امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، یعنی آپ کے حوالے سے وہ محبت کا پیغام اور وہ عقیدت اور وہ تمام چیزیں ہمیں کم کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ آخرکار کوئی وجہ اگر ہے تو میں چاہوں گا وہ بیان کیجئے، اگر کوئی پیغام محبت ہے تو وہ بیان کیجئے، کہیے گا، کیا کہیں گے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جس طرح قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ شبیہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت منقول ہے، لفظ حدیث پاک میں فرمایا گیا اشبہ، جی، کہ باقی اور بھی کچھ ہستیاں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عادات مبارکہ خد و خال میں مشابہت رکھتی تھیں، جس طرح امام حسین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب لوگوں میں سے جس کو سب سے زیادہ مشابہت تھی اسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے لیے لفظ یہ بولا گیا اشبہ، کہ سب سے زیادہ تشبیہ ان کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جہاں تک اہل سنت کا نقطہ نظر ہے، جی، آپ کا ذکر مبارک تو الحمدللہ خیر سے ہوتا ہی ہے، بے شک بے شک، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا، جی جی، اور جس حالات کے اندر جس پیرائے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے مقام شہادت ظاہری کے ساتھ، ٹھیک ہے، چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سری کا لقب دیا جاتا ہے، جی جی جی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک خاص انداز بنا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا، اس بات کے پیش نظر مسلمانوں کی زیادہ ہمدردیاں ہیں صحیح صحیح، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بالکل، چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبعی انداز میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً
جس انداز سے شہید کیا گیا اللہ وہ مسلمان معاشرے کے اللہ شایان شان نہیں تھا، اللہ اور جس انداز میں آپ نے پھر اسلام کی خاطر، ترویج اشاعت و اسلام کی خاطر آپ نے سب کچھ لٹایا تھا، ان ہمدردیوں اور ان محبتوں کے پیش نظر جی کہ آپ نے سب کچھ قربان کر کے جب اسلام پر کڑا وقت آ گیا، اسلام کی حدود کو پامال کیا جانے لگا، اللہ جب اسلام کی حقانیت کو تبدیل کیا جانے لگا، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے جا رہے تھے لوگ، تو اس وقت آپ نے خون حسین دے کر آپ نے اس پودا اسلام جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا اور پروان چڑھایا، جب اس کی شاخوں پہ ایک خزاں آنے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون پیش کر کے اس کی خزاں کو بہار میں تبدیل کیا تھا، اور اسلام کو بقا دینے میں آپ نے جو ایک مؤثر کردار ادا کیا تھا، اس کردار کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جس درد کے ساتھ آپ کی شہادت رونما ہوئی وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان آپ کی شہادت کو بیان کر کے اپنے جذبوں کو جوانی عطا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، اپنے صبر کو جذبہ عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل سنت کے ہاں تو ایک ذکر پاک اس انداز سے بھی ہوتا ہے کہ آپ مصلح امت ہیں، آپ نے جو کردار ادا کیا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ کردار شامل حال نہ ہوتا اور سرکار کی حدیث کی بشارت آپ نہ بنتے تو پھر آج امت کس حال میں ہوتی۔ تصورات کی دنیا سے باہر انداز کہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ نے مقام دیا، اور اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذکر خیر، یہ جو تاثر آپ نے ظاہر کیا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا ذکر پاک کم کیا جاتا ہے یا پھر غفلت کے پیش نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو اس غفلت کو بھی ہمیں دور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ محسن ہیں، آپ نے اپنی سرداری وار دی، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس امت کو جوڑنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اگر امت ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرے تو تب بھی کم ہے کہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی تھی۔ اور آپ خلیفہ راشد، عظیم خلیفہ راشد ہیں، خلافت راشدہ اتنی دیر تک پایا تکمیل تک ہی نہیں پہنچتی جب تک آپ کا زمانہ خلافت اس میں شامل نہ کر لیا جائے۔ یہی چاہا نا میں نے کہ یہ بھی پیغام دنیا تک جو ہے اس حوالے سے پہنچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور قربانیاں دونوں ہستیوں کی جو ہے وہ یاد رکھی جائیں اور اسی انداز سے ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں اس کے پیش نظر پس منظر میں وہ در حقیقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہی جڑوں میں شامل تھی، تو آپ نے پھر وہ راستہ سارا ہموار کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ہم اس چینل کی وساطت سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دن یاد رکھا جائے ولادت کے اعتبار سے بھی اور آپ کے یوم وصال کے اعتبار سے بھی، کہ جب بھی آپ کا یوم وصال آئے تو پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ کی خدمات دینیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس انداز محبت کے ساتھ کہ ہمارے بچے ہم سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ جن کی بارگاہ میں اتنے حسین انداز ہیں آپ لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ عظیم ہستی کون ہے، انہوں نے پرورش کہاں پہ پائی تھی، ان کی ولادت کہاں سے ہوئی تھی، ان کی والدہ کون ہے، ان کے والد کون ہے، ان کے نانا کون ہے، ان کی نانی جان کون ہے۔ جب بچے اس محبت سے سوال پوچھیں گے تو پھر بیان کرنے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جب بندہ فخر سے بتائے گا اپنے بچوں کو کہ یہ وہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے احسان اور محبت سے اس امت کو اللہ نے اختلاف سے اتفاق میں تبدیل کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں جناب قبلہ جلالی صاحب نے یہ جو ہے وہ ایک پیغام محبت تمام دیکھنے اور سننے والوں تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اور ویسے تو اہل بیت اطہار کی سہروردی صاحب قبلہ سراپا نور ہیں یقیناً تمام جو ہستیاں ہیں، تو لیکن ایک تو شریعت مصطفیٰ جو آپ نے کہا یہ تو یقیناً کمال ہے۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ حسین بہت تھے امام حسن، میں نے نہیں کہا، ہاں بالکل نہیں بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو جنہوں نے کہا ہے میں نے وہ سنایا، سبق سنایا، میں نے تو سبق سنایا، بالکل ایسے ہی ہے بالکل۔ اچھا یہ مطلب وہ حسن کا بادشاہ
یہ بھی ان کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہے، ہاں۔ یہ بھی جو ہے وہ کافی جگہ پہ ہم نے سنا ہے۔ تو اس کی جو تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ وضاحت جو اپنے انداز میں ضرور فرمائیے۔ دیکھیں حسن اور حسین ہاں، دونوں کا مطلب بھی خوبصورت بنا واہ سبحان اللہ، کہ ان کے نام اس انداز سے رکھے گئے کہ جی، یہ جی۔ خوبصورتی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اس لیے کہ سارے ہی نور و نلا نور ہیں، کس کو ہم باہر نکالیں گے اور کس۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی، جی۔ حضرت امام علی مقام کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، امام حسن مجتبیٰ کا کم ہوتا ہے۔ جی جی، یہ شاید ہمارے اندر کو تھوڑی بہتی اپ ڈاؤن یا تفریق پیدا ہو رہی ہو۔ صحیح ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی جی ان دونوں شہزادوں میں ایک رائی کے برابر بھی ہاں، تفریق نہیں کی ہے، نہیں رکھی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایک رائی کے برابر بھی۔ کیا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کیا بات، کیا بات، کہ دونوں شہزادوں نے ایک تختی لکھی، تختی لکھنے کے بعد ابا جان کو اور مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے کہ ہمارا فیصلہ کریں تختی اچھی کس نے لکھی ہے۔ ہاں، تو مولا کائنات نے حالانکہ باب علم ہیں، واہ علم کا دروازہ ہیں، بے شک، آپ نے سوچا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اب اگر میں ایک کا فیصلہ کرتا ہوں دوسرے کو تھوڑی سی مسئلہ ہوگا، تکلیف ہوگی، بالکل صحیح، تو بہتر ہے کہ ان کی والدہ کے پاس بھیج دوں۔ اللہ تو اکبر، مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ فیصلہ مشکل ہے، امی جان سے کروا لیں۔ اللہ اللہ اللہ، سیدہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فیصلہ انہوں نے بھی نہیں کیا ٹھیک، کہ کس کو خوش کروں اور کس کو ناراض کروں۔ اللہ نانا جان کے پاس جائیں، صحیح، نانا جان کے پاس گئے، امام الانبیاء ہیں، واہ انہوں نے واہ، جب دیکھا کیا تو بات، انہوں نے کہا اچھا ٹھہرے میں جبریل سے پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب جبریل سے پوچھا تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ ابھی فیصلہ فرماتا ہے، انہیں کہیں کہ ایک سیب آئے گا اوپر سے، ٹھیک، صحیح، اور جس تختی پر وہ سیب گر جائے واہ واہ، اس کی تختی خوبصورت ہے۔ اللہ اللہ، جب وہ سیب آیا اس کے دو ٹکڑے تھے، ہاں، ایک ٹکڑا ایک اللہ تختی پہ اکبر، ایک ٹکڑا، کیا بات، یعنی آپ اندازہ کریں واہ واہ واہ، کہ رسول کائنات صلی نے اللہ ان علیہ وسلم، دونوں بچوں کو یکجا برابر لیول پہ ہم، کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فوقیت رکھتا ہے یا یہ فوقیت رکھتا ہے، واہ واہ، دونوں کو کہا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، دونوں یعنی کو رب کہا العالمین بھی ہاں، اس انداز میں جو ہے اس وہ انداز یہ میں رب العالمین کا کمال ہے، فیصلہ کیا بات، دیکھیں بھئی یہ واہ، دونوں برابر ہیں، بھائی واہ، واہ، دونوں واہ، برابر واہ، ہیں۔ واہ، حضور اللہ نے اللہ، دونوں کو کہا کہ جنت کے پھول ہیں، کیا حضور نے دونوں کو کہا کہ جنت سبحان اللہ، جوانوں کے سردار ہیں، سبحان حضور نے دونوں کو کہا کہ یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، ہاں، یعنی یہ کیا بات بات، ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام دیکھیں آپ کا وہ 5.5 ماہ کا جو آپ کا وہ دور خلافت جی ہے، جی جی، جو حضور کے بعد 30 سالہ دور خلافت ہے، اس میں یہ شامل کریں تو پھر 30 سالہ دور خلافت بنتا ہے۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم بالکل، 4 کا کرتے ہیں ہاں ہاں ہاں، لیکن 5ویں کا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح، مولا کائنات کی شہادت کے بعد جی جی 4.5-5 ماہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ خلیفہ رہے جی ہیں، جی جی جی، اور خلیفہ کو اپنی مرضی سے جا کے تخت پہ نہیں بیٹھ گئے، مشترکہ سب لوگوں نے آپ کو، جتنے صحابہ کرام تھے، ٹھیک، اعلیٰ عمر میں کم بھی تھے لیکن جی، انہوں نے کہا کہ حق آپ کے گھر کا ہے، انہوں نے آپ کو بٹھایا۔ تو اس لیے ان کا دور 4-5 ماہ شامل کرنے کے بعد یعنی 30 سالہ دور خلافت کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ صحیح، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی جو سدھی شہادت ہے، جی جی جی، یہ دونوں وصف ہے، اگر کوئی کہے یہ دونوں شہادتوں کے وصف یہ رسول کائنات کے اندر بھی موجود تھے، اللہ، یعنی سری کا مقام بھی ہے اور جہری کا مقام بھی ہے، صحیح صحیح، اور اگر یہ دونوں مقام حضور کے اندر موجود نہ ہو تو پھر یہ ایک علیحدہ صفت بن جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ یہ دونوں وصف، کوئی ایسی صفت نہیں جو دوسرے کے اندر ہو اور وہ حضور کے اندر نہ صلی اللہ ہو، علیہ دونوں وسلم، سبحان مطلب اللہ، صفتیں حضور کیا کے اندر بات، صفات کیا بات، موجود ہیں۔ کیا تو بات، امام حسن علیہ السلام کے فضائل، اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ ساری زندگی خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، واہ، رسول کائنات کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے شانہ بشانہ رہے، ارے واہ، سبحان سیدنا اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ کیا تعالیٰ بات، عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں امام حسن اور امام حسین شانہ بشانہ رہے۔ سبحان کوئی اللہ، ایک کتاب مجھے دکھا دے کیا کس بات، سے بھی ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ کی مسلک کی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے کسی دوسرے سے اختلاف کیا یا ماننے سے انکار کیا۔ 10 سالہ دور خلافت جو ہے وہ امیر المومنین سیدنا واہ، عمر ابن خطاب آپ ساتھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ 11 سالہ دور خلافت سیدنا عثمان غنی کا ہے، ٹھیک،
آپ اس کے ساتھ رہے ہیں. صحیح. پھر 4.5 سالہ دور خلافت مولا کائنات کا ہے، آپ اپنے ابا جان کے ساتھ رہے ہیں. واہ. پھر جا کے 4-5 ماہ جو ہے آپ کا دور خلافت بنتا ہے. یعنی اس کے بعد جب آپ نے صلح کرائی ہے، یعنی آپ مصلح بنے ہیں، آپ نے وہ مطلب ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور جو اقتدار ہے جی جی وہ 19 سال 4 ماہ 27 دن بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہیں بھی اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ جتنا دوسروں کو وظیفہ دیتے تھے کئی گنا زیادہ اہل بیت اطہار کو وظائف. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات پہ آپ نے بات ختم کی ہے. کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ادب کا جو پہلو ہے، ادب کا جو دامن ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم سے دور نہ ہو، اور اسی جو ہے وہ روحانیت کے حصار میں رہتے ہوئے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، حضور کے اصحاب سے محبت کریں. بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ امام پاک کے حوالے سے جاری ہے، اور جو پہلے بھی بات کی گئی چونکہ دن ہے تو بڑی کیفیت ہے ماشاءاللہ. جناب صغیر نقشبندی صاحب، ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی خوبصورت اسی گفتگو کے انداز سے جیسے آپ نے. ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن، ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن، ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن، ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن. راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی، راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی، راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی، مرتضیٰ کی پھبن یا حسن یا حسن، مصطفیٰ کی پھبن مرتضیٰ کی پھبن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن. لوریاں جس کو حوریں سناتی رہی، لوریاں جس کو حوریں سناتی رہی، قدسیوں کی لگن یا حسن یا حسن، قدسیوں کی لگن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن. چھوڑ کر خطبہ کا اٹھائیں جسے، چھوڑ کر خطبہ کا اٹھائیں جسے، چھوڑ کر خطبہ کا اٹھائیں جسے، دین کا وہ حسن یا حسن یا حسن، دین کا وہ حسن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن. اور کیا کمال آپ کی ولادت ہے اور کیا شہادت ہے. دشمن جاں بھی ظاہر نہ ہونے دیا، یہ ہے امام حسن. دشمن جاں بھی ظاہر نہ ہونے دیا، دشمن جاں بھی ظاہر نہ ہونے دیا، تو امین و امن یا حسن یا حسن، تو امین و امن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن. دو گروہوں کی تو نے کرائی صلح، دو گروہوں کی تو نے کرائی صلح،
आफियत का मिशन या हसन या हसन, आफियत का मिशन या हसन या हसन, ये नबी का चमन या हसन या हसन, है गनी जिसकी माँ आबिदा जाहिदा, है गनी जिसकी माँ आबिदा जाहिदा, है गनी जिसकी माँ आबिदा जाहिदा, बाप खैबर शिकन, बाप खैबर शिकन, या हसन या हसन, ये अली का चमन या हसन या हसन, है सदाए ज़मन या हसन या हसन, ये अली का चमन या हसन या हसन। भाई क्या कहने सगीर भाई, खूबसूरत भाई, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया जी आपने माशाल्लाह। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं जी वो, उस्मान ख्याल फरीदी साहब, जिनका लिखा हुआ खूबसूरत ये कलाम मनक़बत आपने लिखी है, और अक़ीदे अहले सुन्नत के हवाले से ख़ास तौर पर माशाल्लाह मैं ये कहूँगा, और मोहब्बत का पैगाम माशाल्लाह आपने इसमें दिया है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए जी, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप भी माशाल्लाह। और आज का जो दिन है वो भी चूँकि इसी एतबार से मंसूब है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इमाम पाक की उस मोहब्बत में और अपने अपने अंदाज़ में हमारे उलमा जनाब क़िबला सोहरावर्दी साहब भी और जनाब क़िबला अखलाक अहमद जलाली साहब भी जो है वो अपने अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। और जन्नती जवानों का सरदार जनाब अखलाक साहब कहा गया माशाल्लाह। तो अच्छा, अब वो मैं पहली जो बात है ना आपने जो कही है, मैं अभी वही हूँ, आप यकीन करें। और मैं वो जब सोचता हूँ तो मुझे फिर कोई ना कोई उनकी शान जो है वो मेरे जहन में आ जाती है। यानी इतनी शानें हैं आपकी, इतनी शानें हैं कि किसी एक का जिक्र किया जाए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जन्नती जवानों का सरदार आपको कहा गया। इस पर मैं चाहूँगा कुछ कलिमात ज़रूर थोड़े से फरमाइएगा। ज़रूर। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नती जवानों की जो सरदारी मिली, जी जी जी, वो तो बहुत बाद में ऐलान हुआ। हाँ बिल्कुल। हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम रखा गया, जिस तरह क़िबला सोहरावर्दी साहब ने भी इस तरफ इशारा फरमाया, तो फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने नाम ही हिजाबात में रखा था। यानी इससे कबल जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत तक जितना भी दुरानिया है, किसी ने भी नाम हसन नहीं रखा, अल्लाह ना नाम हुसैन रखा है। वाह 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 वाह, क्योंकि अल्लाह ने ये नाम ही पर्दों में छुपा कर रखा अरे था। वाह, सुभान अल्लाह, रब ताला चाहता था क्या बात कि क्या ये बात, क्या बात, नाम जो है ये इनके मकाम को जाहिर करेंगे। वाह वाह वाह, आपने कहा कि ये जन्नत की सरदारी, हाय हाय हाय, तो फरमाया हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों नाम फरमाया कि इस्मान मिन अहल समा, कि ये आसमानी नाम है और अहल जन्ना का नाम है। फरमाया कि ये जन्नती नाम है दोनों, और अल्लाह करीम ने आसमानों से नाजिल फरमाए हैं जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से। और फरमाया कि जमाना जहलियत के अंदर अल्लाह ने इन नामों को जाहिर ही नहीं होने दिया। जिनके नाम जन्नती हैं उनकी अपनी हस्तियों का जन्नती होना कितना आला। अरे क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जिनके नाम अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं, नाजिल फरमाए, वो डिस्क्लोज ही नहीं हुए, तब तक बताया ही नहीं गया। आप बताया ही नहीं, देखें कि जिनके नाम जन्नत से भेजे गए हैं उनकी अपनी हस्तियों का जन्नती होना, ये तो 100% कन्फर्म बात है। बल्कि यूं कहिए अल्लाह ने जन्नत बनाई ही नहीं लोगों के लिए। अरे सुभान अल्लाह, ये जन्नत के वारिस हैं, क्या बात, जन्नत के सरदार हैं। सरदारी उसमें जन्नत में इन्हीं लोगों की है। बाकी जितने लोग जन्नत में जाएंगे सब इनकी खिदमत के लिए जाएंगे। ये अच्छा, आपने इतनी बड़ी बात कही है। देखें, देखने वाले सुनने वाले भी हैं, हम भी कभी कभी ये मोहब्बत में, अकीदत में ये बात कहते हैं, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं ये सुनकर, ये जुमला जो आपने कहा है। जब कोई बंदा मोहब्बत रसूल में गुम होकर देखता है कि मेरे आका का सुकून ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल का चैन ये लोग हैं, इनका खुश होना मेरे आका को खुश कर देता था, इनका गमगीन होना मेरे आका को गमगीन कर देता था, इनकी मोहब्बत
محبت میں کوئی بندہ جھومے اللہ کے محبوب اس سے محبت کرتے ہیں، کیا بات اللہ بھی خود ان سے محبت کرتا کیا ہے۔ بات کیا جب مقام اس حد تک پہنچ جائے واہ تو واہ پھر کسی بندے کا پریشان ہونا وہ قابل تعجب تو یقیناً ہے۔ کیا بات شاید اس کے علم کی کمی ہے، ہاں شعور میں کمی ہے، یا پھر وہ مقام حسن کو پہچان نہیں سکا۔ پہچان نہیں سکا جس نے مقام حسن کی خوشبو سونگھی ہے پھر وہ یقیناً اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے بیٹے کہا، انہیں اپنی بیٹی کے بیٹے کہا، انہیں جنتی پھول کہا، انہیں دنیا کے گلشن کے پھول کہا۔ سرکار نے انہیں سونگا بھی ہے، سرکار نے انہیں چوما بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب محسوس ہوتا، واہ واہ طلب ہوتی کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں، واہ واہ آپ انہیں سونگتے بھی تھے، کیا بات ساتھ چومتے بھی تھے۔ کیا بات اور جب اس قدر چومنا واہ کسی بندے نے دیکھا تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان بچوں سے، ان نواسوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جو منظر تم نے دیکھا ہے، فرمایا اگر تجھے اتنی محبت تیری اولاد کی رب نے نہیں دی تو وہ اور بات ہے، مجھے رب نے ان کی اتنی محبت عطا فرمائی ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا نسب ہے، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا سربراہ ہوں، میں ان کا وارث ہوں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شانیں عطا فرما دی ہیں، پھر بندہ کوئی تردد کا شکار ہو جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ وہ کیا عظیم ہستی، یعنی کیا باپ ہوگا، کیا نانا ہوگا۔ اور پھر جو آپ نے کہا کہ جس جنت کی طلب دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے وہ جنت ان کے گھر کی ہے، اور وہ جب اس کا جی چاہتا ہے اس کو چومتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے نانا کے حوالے سے بات کی تو مجھے ذہن میں خیال آ گیا کہ آج وہ پیار دنیا میں دیکھنے کو نہیں مل رہا جو ایک دادا یا نانا عرب کے اندر پیار اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ تصور کریں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں ایک کندھے پہ امام حسن بیٹھے ہوں، دوسرے کندھے پہ امام حسین بیٹھے ہوں، تو اللہ نے ان کو مقام کیا دیا جس کا ایک قدم علم نشرہ کے سینے پہ آئے، دوسرا قدم مہر نبوت پہ جائے، پھر ان ہستیوں کے بارے میں بندہ شک کرے، ان کی پاکیزگی کو دنیا کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرے، وہ ترازو ہٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کائنات میں وہ ترازو بنا ہی نہیں جس میں اہل بیت رسول کی عظمت کو تولا جا سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر مدینہ المنورہ کی خوبصورت گلیوں میں ان بچوں کو اٹھا کر چلتے۔ آج ایک نانا یا دادا اپنے بچوں کو اٹھانے میں آج وہ گھن محسوس کرتا ہے کہ میرے کپڑوں پہ سلوٹ یا میرے بچوں کے جوتے، ان کے پاؤں میرے سینے پہ آئیں گے۔ اگر یہ محبت سیکھنی ہے تو میرے آقا سے سیکھی جائے گی۔ اس جیسی محبت کائنات میں کوئی نانا نہیں کر سکا، کوئی دادا نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا جو محبت سرور کائنات اپنے ان بچوں سے کر کے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انداز محبت کو بیان کیا، اور ان کی نگاہ میں سرور کائنات کا مقام و مرتبہ تھا، تو وہ دیکھ کر رشک کرنے لگے، واہ حسن واہ حسین، تمہاری عظمت کے کیا کہنے، تمہیں بیٹھنے کے لیے کندھہ رسول ملا، تمہیں دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی کہ آپ حضور کے کندھوں پہ سواری کر رہے ہیں۔ تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہاری شان ہے، تمہیں سواری کتنی عظیم ملی ہے۔ حالانکہ اس جملے میں کوئی شک نہیں، جو کہا تھا وہ کمال انداز محبت تھا، وہ کمال انداز شعور تھا کہ ان کی نظر میں سواری کی بہت بڑی عزت احترام تھی، بلکہ وہ اسی محبت میں جی رہے تھے، اسی محبت میں مرنا چاہتے تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پوچھنے والے، بیان کرنے والے، یہ تیرا انداز محبت ہے جو تو نے بیان کیا ہے،
تیری نظر میں سواری کی شان بہت اعلیٰ ہے، تو تو نے سوار کو دیکھ کے کہا واہ سوار تیری عظمت پہ قربان، تجھے سواری بڑی حسین ملی ہے۔ فرمایا تو نے مجھے دیکھا ہے، تھوڑی سی نظر اٹھا کر تھوڑا سا اوپر دیکھو، جہاں سواری بڑی اعلیٰ ہے وہاں دیکھو سوار کتنا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وہاں دیکھو سوار کتنا بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، سرکار ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر امت کو یہ پیغام دیا، واہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کیا جنہیں بات، میں نے بلندیاں دیتے ہوئے سبحان اپنا آپ پیش کر دیا ہے، کیا بات، اللہ نے پھر ان کے لیے جنت کی سرداریاں ہی عطا فرما دی۔ کیا کیا کہنے، بات، سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت انداز میں گفتگو جاری ہے جی، اور ماشاءاللہ یہ ایک نئے انداز میں، نئے پہلو میں جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی، اخلاق احمد جلالی صاحب بھی اپنے اپنے انداز میں اس محبت کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ عظیم رضا قادری سے کلام سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وقت سحر کی مبارک ساعتوں میں۔ بڑی خوبصورت منقبت ہے، اس کے چند اشعار پیش جی کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہ۔ ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، باغ جنت کے شگفتہ پھول ہیں، باغ جنت کے شگفتہ پھول ہیں، پیارے نانا نے کہا مولا حسن، 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 آپ کے لب ہے مقدس محتشم، آپ کے لب ہے مقدس محتشم، بوسہ گاہ مصطفیٰ مولا حسن، بوسہ گاہ مصطفیٰ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، بن علی و فاطمہ مولا حسن، راہ حق کو ناز تیری ذات پر، راہ حق کو ناز تیری ذات پر، آپ ہیں وہ مقتدی مولا حسن، آپ ہیں وہ مقتدی مولا حسن، ہے صدا لب پر یہی شام و سحر، ہے صدا لب پر یہی شام و سحر، سر پہ ہو سایہ تیرا مولا حسن، سر پہ ہو سایہ تیرا مولا حسن، ہو عطا ممتاز کو صدقہ تیرا، ہو عطا ممتاز کو صدقہ تیرا، ہے کھڑا بن کر گدا مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، مولا حسن ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن
علی و فاطمہ مولا حسن. ماشاءاللہ، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. وہ فرمائش ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے، میں چاہوں گا چند اشعار اس کے آپ ضرور جو ہے وہ پیش کیجیے گا. طاہر صاحب ہمارے جی ماشاءاللہ. یقیناً دیکھ رہے ہوں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. صغیر نقشبندی صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور دن بھی خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، اور ان ہستیوں کا ذکر ہے جن کا ذکر کرنے سے یقیناً ثواب ملتا ہے. اور ہم بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تھوڑی سی گفتگو جناب قبلہ اخلاق جلالی صاحب نے کی امام حسن پاک کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو محبت کا تقاضا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر مزید فرماتے ہوئے یہ بھی ایک پیغام محبت تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچے کہ امام پاک کی جو محبت جو ہے وہ صحابہ کرام سے جو جس انداز میں تھی، اس کا کوئی ایک پہلو میں چاہوں گا ضرور آپ اپنے انداز میں پیش کیجیے گا. دیکھیں پوری سیرت کے اندر جی جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اہل بیت اطہار اور حضور کے اس گھرانے کا احترام کیا ہے، تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے،
اتنا پوری تاریخ میں نہیں ملتا. اللہ ہم 50 دفعہ بھی 100 دفعہ بھی سوچے نا صحیح. تو ہم ان کے ایک رائے برابر بھی اس سٹیج پہ ہم نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. بے شک بے شک. دیکھیں ایک پیمانہ ہے مولا علی کی ذات کے بارے میں جی. کہ پوچھا گیا کہ مولا علی سے محبت کا انداز کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں؟ صحیح. تو فرمایا گیا کہ منافق مولا علی سے محبت نہیں کرتا. ہاں ہاں. جس کے چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. منافق مولا علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن مولا علی سے دشمنی نہیں کرتا. اللہ یہ باپ کا انداز ہے. یہی سٹیج آگے جا کے حسنین کریمین تک بھی چلی جائے گی. صحیح. مومن جو ہے, مومن جس کو کہتے ہیں, وہ ساری ہو مومن, ہو واہ مومن, واہ مومن, ہو مومن. واہ واہ. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس گھرانے کے ساتھ بغض و عناد رکھے یا ایک رائے برابر بھی وہ ان سے محبت سے جدائی سے دور ہو. وہ محبت کرے گا. دیکھیں جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا دور ہے, جی. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور آگے بچے کھیل رہے تھے, ان میں حسنین کریمین بھی تھے. صحیح. تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے مگر تھوڑا سا دوڑے. ٹھیک. تو صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ بچے کن کے ہیں, یہ کس بچے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کے بچے ہیں, یہ مولا علی کے بچے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ان کو کون نہیں جانتا ان بچوں کے بارے میں. حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک امیر المومنین جن کی شخصیت کے بارے میں آج کے دور میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ بدگمانیاں کرتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ امیر المومنین ہیں, 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار ہے. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر. صحیح. پہلے عبداللہ ابن عمر گئے ہیں گھر, تو امیر المومنین کو آرام فرما رہے تھے یا ملاقات نہ ہوئی. صحیح. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام گئے ہیں تو ملاقات عبداللہ ابن عمر سے ہو گئی. تو کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا. کہا وہ تو میری ملاقات بھی نہیں ہوئی, شاید بزی ہیں یا آرام کر رہے ہیں. صحیح صحیح. آپ واپس چلے گئے. امیر المومنین سیدنا حضرت امام حضرت عمر ابن خطاب کو پتہ چلا کہ حسن واپس چلے گئے ہیں, تو آپ وہاں سے 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار کرنے والے خلیفۃ المسلمین امام حسن علیہ السلام کے گھر گئے. اللہ. کہا کیا واپس کیوں؟ کہا مجھے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ شاید آپ آرام کر رہے ہیں یا بیزی ہیں تو اس لیے دروازہ نہیں کھولا گیا. کہا آپ کے لیے نہ میں بیزی ہوں نہ میری کوئی نیند ہے, اللہ اللہ. آپ کے لیے ہر وقت امیر المومنین آپ کے لیے وہ کھڑا ہے, جب چاہیں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. واہ واہ واہ. اس لیے کہ ہمیں تو سرکار مدینہ نے درس ہی یہ دیا ہے کہ جو ان بچوں سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرے گا, اور جو میری ذات سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ کیسے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں دروازے پہ جاؤں گا اور میری ملاقات نہیں ہوئے گی؟ یعنی اور پھر ان بچوں کے ایک ایک صحابی کا اگر نام لیتے جائیں نا, میرا خیال ہے کہ آپ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ ٹائم اینڈ ہو گیا. ایک ایک جتنے اکابرین صحابہ کرام ہیں, جتنے اکابرین صحابہ کرام ہیں, انہوں نے اس گھرانے سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ محبت کی ہے. اور جب وظائف کی بات آتی ہے تو امیر المومنین اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیتے ہیں, بالکل بالکل. امام حسن اور امام حسین کو وظیفہ زیادہ دیتے ہیں. تو بیٹے نے اعتراض کیا کہ میں تو بدری بھی ہوں, میں نے غزوات میں شرکت بھی کی ہے, تو یہ تو بچے ہیں. تو آپ فرمایا اتنا مجھے بتا دو, کیا ان کے باپ جیسا تمہارا باپ ہے؟ ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے؟ ان کی نانی جیسی تمہاری نانی ہے؟ ان کے نانا جیسا تمہارا نانا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ بھی ان جیسے نہیں ہیں, آپ کا باپ ان جیسا نہیں ہے, تو آپ کہاں سے آئے؟ تو اس لیے وظیفہ ڈبل دیتے تھے حسنین کریمین کو آپ کے گھرانے کو. وہ جو پہلے آپ نے بات کہی نا کہ سب سے بڑھ کر محبت کی گئی ان سے, یعنی ان کو بھی اس چیز کا اندازہ صحابہ کرام کو یقیناً تھا کہ یہ جو ہے وہ حضور کے گھر والے
اور یہ در والا مطلب یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا لوگ اس کو کمپیریزن کر رہے ابو ہوتے ہیں بکر اپنے حساب صاحب، سے، ابو یہ بکر لوگوں کی صاحب، کمپیریزن بس حضور دنیا میں ہر والا، چیز کو دیکھ. حضور والا ہم پڑھ کے اور سن کے ہاں. اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنے اللہ چشم اللہ و اللہ اپنی دیکھا آنکھوں ہے، سے دیکھا ہو، زیارت کر رکھی ہے. جنہوں نے اپنے سامنے سارا کچھ دیکھا ہو کیا بات، کہ ان کیا بچوں سے حضور کیسے محبت کرتے ارے ہیں، واہ واہ، سجدہ ہے تو دراز کرتے ہیں، اللہ، خطبہ ہے تو طویل کر دیتے ہیں، اللہ، ممبر چھوڑ دیتے ہیں، ممبر چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے ممبر پہ اللہ بٹھاتے اللہ ہیں. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جی جی امام حسن علیہ السلام آگے، چھوٹے بچے تھے. صحیح. جب آپ آگے تو آپ بیٹھے اور کہا کہ یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، ہاں یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے. تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. آپ نے آگے سے جواب دیا، صدقتا امام حسن علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا، یہ ممبر آپ کے نانا جان ہے، نانا جان کا ہے. تو نیچے اتر گئے، اللہ، نیچے اتر کے کہا یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ آپ کے نانا جان کا اللہ ممبر اللہ ہے. اللہ اللہ. یعنی صحابہ کرام نے سیدنا عثمانی غنی کی محبت دیکھیں کہ آپ بھی ان بچوں کے ساتھ اپنے دور خلافت میں بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. بالکل صحیح. مولا کائنات تو چلو باپ تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن بھی میں نے واقعہ سنایا، جی 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 5000 حدیثوں سے زائد حدیثوں راوی ہیں، سبحان اللہ. سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. کیا بات، تو آپ کیا ایک بات. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جنازے سے آئے تو گردہ پڑا ہوا تھا، ہاں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنی دستار اتار کے تو آپ کے پاؤں صاف کرنے لگے. اللہ تو اللہ. بچوں نے کہا کہ چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے والد کے ساتھی ہیں، تو آپ تو چچا ہیں ہمارے. صحیح. تو کہا میں نے آپ کے نانا کی زبان سے سنا ہے اللہ کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ سبحان مجھ سے اللہ. پیار کرے گا. کیا کہنے، کیا تو کہنے، سلطانی کیا صاحب کہنے. صحابہ کرام کی واہ. اگر آپ تاریخ پڑھیں نا جی جی تو انہوں نے تو ان کے اور ان کے درمیان میں دیکھیں نا، بڑھ چڑھ کر محبت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے جتنا اس گھرانے سے پیار کیا محبت کی ہے ہے. اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. کیا کہنے، ہر لحاظ سے انہوں نے پیار کیا ہے. ٹھیک. ناظرین محترم، وقت سحر بالکل قریب ہے اور ہمیں وقفے کی جانب بھی بڑھنا ہے. اس سے پہلے ہمارے مہمان ہم نے جوائن کیا ہے، محمد عرفان صاحب وابڈا سے ماشاءاللہ یہ آفیسر ہیں اور بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یہ بھی ہماری نشریات کا حصہ ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ کلام پیش کیجیے گا، پھر انشاءاللہ اسی کلام کے سائے میں ہم بریک کی طرف چلے جائیں گے. واپس آئیں گے تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہم صلی اللہ. اے مصطفیٰ کے نواسو، اے مصطفیٰ کے نواسو، علی کے دلدارو، تمہیں خدا کے یہ بندے سلام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، علی کے دلدارو، تمہیں خدا کے یہ بندے سلام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، قلم کی نوک سے جو عاشقی کا دھن لکھے، جو ظلم شام میں طیبہ کی ایک کرن لکھے، جو ایک لفظ میں لکھے تو 5 تر لکھے، جو اپنے خون سے شرائط کا کل متن لکھے، حسین ایسے حسن کو امام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ
سو جو انما کی فضیلت کی آبرو ٹھہرے جو آسمان کے فطرس کی جستجو ٹھہرے جو جبرائیل کی برسوں سے آرزو ٹھہرے جو اپنے سجدے میں اللہ کے روبرو ٹھہرے انہیں فرشتے علیہ السلام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو جو مصطفیٰ کی شریعت سے دشمنی رکھے جو بحر کفر سے ہر وقت آگہی رکھے عدو مولا سے جو شخص دوستی رکھے جو لا الہ سے حقیقت میں بے رخی رکھے حسین ایسے کی بیعت حرام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو علی کے دلدارو تمہیں خدا کے یہ بندے سلام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ سحر کی خوبصورت نشریات دیکھ رہے ہیں جی. احترام رمضان 15 رمضان مبارک ہے جی اور 15ویں سحر ہم لوگ کر چکے ہیں. اذان فجر بھی ہو گئی شہر لاہور میں, شہر کراچی میں, اور اس کے گرد و نواح میں کچھ وقت باقی ہے اور وہ احباب بھی اپنے 15واں روزہ جو ہے وہ 15ویں سحری کا اہتمام کر رہے ہوں گے. آج کا جو دن ہے وہ نسبت لیے ہوئے ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ. آپ کا یوم ولادت ہے اور اسی اعتبار سے آج کے پروگرام میں علماء سے گفتگو کی گئی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں رہتے ہوئے محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کیے. نعت کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب موجود ہیں اور بھائی عظیم رضا قادری, یہ دونوں بھی اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا, اس وقت بالکل مختصر وقت ہے نشریات میں, میں چاہوں گا کہ گفتگو کو بھی سمیٹیں گے انشاءاللہ اور کلام بھی جو ہے وہ جناب صغیر نقشبندی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے آپ یہ سعادت حاصل کر لیجیے. دل شکستہ نہ گھبرا بڑے کریم ہیں وہ, دل شکستہ نہ گھبرا بڑے کریم ہیں وہ, تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا بڑے کریم ہیں وہ, دل شکستہ نہ گھبرا ہے نعمتوں کے وہ قاسم سوال کر تو سگی ہے
سے دیں گے زیادہ، بڑے کریم ہیں وہ، طلب سے دیں گے زیادہ، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ نہ گھبرا، طلب کی ان کو خبر ہے، بھریں گے وہ کاسا، طلب کی ان کو خبر ہے، بھریں گے وہ کاسا، زبان سے کرنا تقاضا، بڑے کریم ہیں وہ، تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ نہ گھبرا، جھکا کے سر تو نہایت ادب سے اشک بہا، جھکا کے سر تو نہایت ادب سے اشک بہا، کریں گے پوری تمنا، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ نہ گھبرا، ہے کون جس کو نوازا نہیں ہے آقا نے، ہے کون جس کو نوازا نہیں ہے آقا نے، نہیں انہی سے سب نے ہے پایا، بڑے کریم ہیں وہ، یہ اپنے پاس سے خود کہہ رہا ہے کب آصف، یہ اپنے پاس سے خود کہہ رہا ہے کب آصف، کلام پاک میں آیا، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ نہ گھبرا، بڑے کریم ہیں وہ، تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا، بڑے کریم ہیں وہ۔ بڑے کریم ہیں بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت انداز میں صغیر احمد نقشبندی صاحب یہ سعادت حاصل کر رہے تھے، اور سرکار دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے تھے۔ آج جس موضوع پر بات کی گئی اور جو دن ہے خاص طور پر 15 رمضان یوم ولادت آپ سب جانتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے میں آخری جو لمحات ہیں، دونوں ہماری جو شخصیات ہیں جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی اور مفتی اخلاق احمد جلالی صاحب بھی، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اہل بیت اطہار سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ اگر ہم
اور یہ دیکھیں، کمپیریزن کریں کسی سے، تو کیا یہ درست ہے عمل؟ اور دوسرا ہمیں چاہیے کہ جس طرح سرکار دو جہاں کا حکم ہے اور آپ کی آل سے محبت کا وہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس اعتبار سے جو آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر پیغام محبت ہے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اپنے انداز میں سب سے پہلے جناب قبلہ اخلاق صاحب میں چاہوں گا آپ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ہذین کانا معی یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس نشست کا مختصر پیغام میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو دوں گا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے آپ کے ان عظیم شہزادوں سے ہماری محبت ہے۔ تو سرکار نے خود بیان فرما دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کہیں جنت کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے معیت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، رفاقت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان عظیم شہزادوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کا دم بھرے، وہ آپ کی محبت میں جیے، ان کی محبت میں مرے۔ یقیناً ان کی محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، اور جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہی احسان ہے جنہوں نے یہ ساری محبتیں نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں۔ اگر وہ نہ یہ محبت کرتے ان عظیم شہزادوں سے تو آج امت کو وہ سارا انداز محبت نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ یہ صحابہ کی دیانت داری ہے، امانت داری ہے کہ جنہوں نے جو انداز محبت کا سرکار کا دیکھا تھا وہی انداز امت تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا حضور کی محبت میں رہتے ہوئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی جائے، اور یقیناً یہ محبت سرکار کی معیت کا اور قربت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو حسنین کریمین کی والہانہ محبت عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے قبلہ علامہ صاحب نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا وہ گھرانہ ایسا ہے، اس کو آپ مجموعہ کہہ لیں، اس کو آپ جنکشن کہہ لیں۔ دین اس گھر سے نکلا ہے، ایمان اس گھر سے ملا ہے، قرآن اس گھر میں نازل ہوا ہے۔ یعنی جس کی نسبت ہو جائے قیامت تک نام اللہ نے ان کے بھی بلند کر دیے۔ صرف نسبت کی وجہ سے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے قیامت تک۔ جو نسبت اس گھر کے ساتھ اپنی قائم کر لے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام زندہ رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا پیغام یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھر میں دین آیا ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، اور جس گھر میں حضور کی ساری شریعت جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، تو اس گھرانے کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اس گھرانے میں حسنین کریمین بھی ہیں، سیدہ پاک بھی ہے، مولا کائنات بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، حضور کی ساری بیویاں بھی موجود ہیں۔ تو پورا کا پورا ایک گلدستہ ہے نا، اس گلدستے کو ہر ایک مسلمان کو اپنے گھر میں سجانا چاہیے، پورے گلدستے کو۔ یہ نہیں کہ گلدستے میں سے ایک پھول نکال دیں اور ایک دائیں رکھ دیں ایک بائیں رکھ دیں۔ یہ پورا گلدستہ ہے جس میں ہماری مائیں بھی موجود ہیں گلدستے میں، اور سیدہ پاک فاطمہ الزہرا بھی ہے، حضور کی بیٹیاں بھی 4 ہیں، اور مولا کائنات بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں۔ پورا گلدستہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل رہے، ہم اس دنیا اور جہان میں سرخرو رہیں، دین ہمارا مضبوط رہے، تو پورا گلدستہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر میں سجا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن فرما دے گا۔ بہت شکریہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، اور وقت افطار میں آج کوشش کیجئے آج کا جو دن ہے اس کو اس انداز میں منائیے کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پر کوئی اہتمام کرنا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وقت افطار ہمیں میسر آیا ہے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت افطار میں اپنے دسترخوان پر بیٹھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے،
اور محبت اور عقیدت کے ساتھ جب آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو ان مقدس ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آخری لمحات میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، جناب قبلہ سہروردی صاحب کا بھی، مفتی اخلاق احمد جلالی صاحب کا بھی تشریف لائے نعت کے حوالے سے، بہت شکریہ۔ ہمارے بھائی محترم صغیر نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے مصروفیات میں سے وقت نکال کے، عظیم رضا قادری بھی آئے، ہر روز کی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ کلام پیش کریں گے اور اسی کلام کے سائے میں ہم رخصت لیں گے۔ ہماری انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی سحر میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ
مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا جان و دل گوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چل تیرا سارا تو مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان